حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم پر آنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن ان کی قوم کے سرداروں نے انکار کیا اور کہا، یہ تو ایک عام انسان ہے، ہم اسے کیوں مانیں اور اس کا کہنا کیوں سنیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا، کھل کر بھی اور چھپ کر بھی، مگر زیادہ تر لوگ انکار کرتے رہے اور دور بھاگتے رہے۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد دے گا۔ لیکن ان کی قوم نے اپنے کان بند کر لیے، کپڑے اوڑھ لیے اور تکبر کیا اور حضرت نوح کی باتوں کو بالکل نہیں مانا۔ انہوں نے اپنے سرداروں کی بات مانی جو دولت اور طاقت میں بڑے تھے، اور انہوں نے غریب لوگوں کو کمتر سمجھا جو نوح پر ایمان لائے تھے۔ کافروں نے کہا، ہم تمہیں نہیں مانیں گے جب تک ہم تمہارے ساتھ بیٹھے ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ایمان والوں کو نہیں نکال سکتا، ان کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے، اگر تم سمجھو۔ انہوں نے کہا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تمہیں صاف صاف چیتاونی دینے والا ہوں۔ کافروں نے کہا، اگر تم نہیں رکے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار دیں گے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو دھمکایا اور بہت ستایا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں مجبور ہو گیا ہوں، اب تو ہی میری مدد کر۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق۔ جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کی تو ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اب تم نبی سے بڑھ کر بڑھئی بن گئے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے جب عذاب آئے گا۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ جب ہمارا فیصلہ آ جائے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لو، اور جو ایمان لائے تھے انہیں بھی ساتھ لے لو۔ لیکن بہت کم لوگ ہی ایمان لائے تھے، اس لیے کشتی میں سوار ہونے والے بھی بہت کم تھے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو آسمان سے زوردار بارش شروع ہو گئی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سب لوگ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور رکنا ہے، وہی بڑا مہربان ہے۔ کشتی اونچی اونچی لہروں میں چلنے لگی جو پہاڑوں جیسی تھیں۔ ہر طرف خوفناک منظر تھا اور لوگ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو الگ کھڑا تھا، کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ آخرکار ایک بڑی لہر آئی اور اسے ڈبو دیا، وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ منظر بہت ہی دردناک اور عبرتناک تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان رک جا۔ پانی کم ہونے لگا اور کشتی ٹھہر گئی۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی اور فیصلہ کر دیا گیا کہ ظالم لوگ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیے گئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، تیری وعدہ حق ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال صحیح نہیں تھے، اس لیے تم مجھ سے وہ بات مت مانگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ بات مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ دعا انہوں نے بڑی عاجزی اور نمرتا کے ساتھ اپنے رب سے مانگی۔ حکم ہوا، اے نوح، اتر جاؤ ہماری طرف سے، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان لوگوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہوں گی جنہیں ہم کچھ سمے تک فائدہ دیں گے، پھر انہیں دردناک عذاب پہنچے گا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کا راستہ چنا۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، اس لیے صبر کرو، انجام متقیوں کا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں صبر کرنا چاہیے، چاہے لوگ کتنا ہی مذاق اڑائیں یا انکار کریں۔ انہوں نے سینکڑوں سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے، پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا مشن جاری رکھا۔
یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ دنیا کی طاقت اور دولت کسی کام کی نہیں۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور سچائی کو ٹھکرا دے، اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ اور سمے وہی بہتر جانتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی حفاظت ہی اصلی نجات ہے، باقی سب سہارے کمزور اور ختم ہونے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں وہی آخر میں کامیاب ہوتے ہیں، چاہے شروعات میں ان کی سنکھیا کم ہی کیوں نہ ہو، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور حق کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ اس کہانی میں ہر انسان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے اور اس کے حکموں کا پالن کرے تاکہ وہ سفل ہو سکے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم سچائی کو پہچانیں اور اس پر چلیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہی دعا ہے کہ ہم سب اس کہانی سے سیکھ لے کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اللہ کی راہ پر چلیں۔